میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو ناگہانی آفات مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے نومبر 2020 کیسا رہے گا۔ سیاسی ماحول بہت زیادہ گرم ہے اور اس حوالے سے بہت زیادہ آپ دیکھیں گے ٹی وی چینلز کے اوپر بہت سارے خبریں، ٹاک شوز، اور اس حوالے سے بہت زیادہ چیزیں گرما گرم نظر آتی ہے۔ سیاسی درجہ حرارت بڑھا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی 29 دسمبر 2019 کو۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر 2020 عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی مشکل وقت ہوگا۔ اس حوالے سے آپ اس کے بارے میں ذرا کلپ سنیں۔ ان کے ذائچے سے جو انہوں نے اوتھ لیا ہے اس حوالے سے کہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے۔ اکتوبر میں جو راہو ہے وہ 8ویں گھر میں گوچر کرے گا اور جو مارز ہے وہ 6 گھر میں گوچر کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایک تو ان کو ہیلتھ کا ایشو ہو سکتا ہے، اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھیں۔ تیسرا، کوئی ان کو سکینڈلائز کیا جا سکتا ہے، کوئی پھر اس حوالے سے کوئی سکینڈلز ان کو اس طرح سے پریشان کرنے کی کوئی صورتحال، اور ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر بھی کیا ہوا ہے، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، میں نے جو پچھلے مہینے میں ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ پاکستان کے لیے جو اکتوبر ہے یہ کیسا رہے گا، اس ویڈیو کا بھی لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اس میں نے 2 باتیں کی تھی اس حوالے سے کہ ایک تو روپے کی قدر مضبوط ہوگی، اور اس حوالے سے اسٹیٹ بینک نے بھی پاکستان کے ذخائر میں اضافہ ہونے کے حوالے سے کوئی ایک میں نے خبر دیکھی تھی، اور پاکستان کے جو روپے کی قدر ہے وہ اس کے اندر مضبوطی آ رہی ہے۔ دوسری چیز بڑی تکلیف دہ تھی جو بات، اور سٹار کے پوزیشن کی وجہ سے، اس حوالے سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ مریخ ریٹروگریڈ ہے، اور جس کے اثرات یہ ہو سکتے ہیں کہ ناگہانی واقعات، حادثات اور ایسے واقعات، آگ لگنے جیسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ مارس جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہوا ہے، اور ذائچہ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مارس کی پوزیشن یہ 12th ہاؤس کے اندر پڑا ہے اور ریٹروگریڈ پڑا ہے۔ یہاں پر یہ کسی بھی طور پر اچھا نہیں ہے، یعنی کہ اگر دیکھیں تو ملک کے اندر کوئی ناگہانی آفات، واقعات، حادثات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے کیجویلٹی زیادہ ہو سکتی ہیں، یا کوئی اس طرح کا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی بھی اس کی صورتحال ہو سکتی ہے، آگ لگ سکتی ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کے میٹرز ہو سکتے ہیں۔ محفوظ رکھے ہم تمام لوگوں کو، پاکستانیوں کو۔ تو میں اس حوالے سے گزارش کرنا چاہوں گا، میں آگے چل کے ریمیڈی کی بات کروں گا کہ کیا ریمیڈی ہم ایز اے نیشن کر سکتے ہیں، یا تاجر بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، تمام لوگ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کے بیڈ رزلٹ سے محفوظ رہا جا سکے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نومبر کے اندر پاکستان کے ذائچے میں کیا پوزیشن بننے جا رہی ہے، اپوزیشن، سیاست، اور اس حوالے سے کیا سچویشن نظر آ رہی ہے۔ تو نومبر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو مریخ جو ہے، اس کی جو ریٹروگریشن ہے، یہ 15 نومبر کو اس کی ریٹروگریشن ٹھیک ہوگی، یعنی یہ ڈائریکٹ ہوگا، اور اس حوالے سے 15 نومبر تک جو حالات ہیں وہ شدید کشیدہ، سیاسی درجہ حرارت گرم، مزید اس طرح کی سچویشن وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اور
اسی طریقے سے مزید کوئی آگ لگنے کے واقعات، کوئی ناگہانی آفات، مصیبت، اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کوئی وبائی امراض میں تیزی، یعنی جیسے کرونا کے حوالے سے ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا 28 اکتوبر سے اس کی پاسبلٹی ہے کہ یہ سچویشن تیز ہو سکے، تو اس منتھ کے اندر بھی محتاط رہنا پڑے گا۔ اس حوالے سے یہ سچویشن نظر آ رہی ہے ہمیں، کورونا کے حوالے سے بالکل احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر جو امراض ہے اس حوالے سے اس کے اندر تیزی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مزید اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کوئی ہمیں اپنے نیبر سے جو ہمارے نیبر کنٹری ہیں ان میں ہمیں کوئی اختلافات نظر آ سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اسپیشلی انڈیا کے ساتھ کوئی ایل او سی کے اوپر اس طرح کی جھڑپیں وغیرہ، اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ مزید اس حوالے سے دیکھیں تو اکانومی کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھیں تو اس میں کچھ جو ہے کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی ڈسٹربنس یا روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ مزید اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو اس میں چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، نیشن ہیں، جو تاجر ہیں، جو بھی بڑے بڑے لوگ کام کر رہے ہیں، اسپیشلی جن کا کام الیکٹرانکس، لوہے سے ریلیٹڈ ہے، یا کوئی مل ہے، کارخانہ ہے، اس طرح سے ریلیٹڈ موبائل کا کام ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ منگل والے دن صدقہ کریں، بکرے کا صدقہ کریں، گائے ذبح کریں، خون کا صدقہ کریں منگل والے دن۔ اس کے کرنے سے انشاءاللہ وہ اس کی جو تباہی ہے یا اس کے برے اثرات ہیں اس سے محفوظ رہ سکیں گے، اور اگر تمام لوگ اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ جو ملک کے اندر افراتفری یا اس طرح کی انسرٹینٹی کی سچویشن اور سیاسی طور پر جو پرابلمز ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ کمی آئے گی، اور جو ایک ریسٹ لیس والی سچویشن بنی ہوئی ہے، اس طرح کی جو سچویشن ہے انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو سکے گی، اور جو ناگہانی واقعات یا آفات بلائیات ہیں ان سے بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات یہ صدقہ کرنے سے ہمیں محفوظ رکھ سکے گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔